آپ اللہ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، مدد مانگ سکتے ہیں، رو سکتے ہیں، لیکن آپ شکوہ نہیں کر سکتے۔ اور ہم جیسے بہت سارے لوگ یہ گناہ کرتے ہیں۔ اللہ سے شکوہ ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ آپ اللہ سے صرف ریکویسٹ کریں اور بار بار کریں۔ دیکھیں، بار بار کھٹکھٹانے سے دروازہ کھل جاتا ہے۔ اپنے اندر امید رکھیں، ہمیشہ اللہ پر یقین رکھیں، توکل رکھیں کہ اللہ سے جب آپ کوئی چیز مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جی آپ کو وہ چیز عنایت کر دیتے ہیں۔ اگر اس وقت وہ چیز آپ کو نہیں ملتی، کچھ عرصے بعد مل جاتی ہے، اگر پھر بھی نہیں ملتی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمینہ عمران ہے، میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں اور مذہب پہ تحقیق کرنا میرا حق بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ آپ مذہب میں تحقیق کرو، نشانیاں ہیں آپ کے لیے، اللہ نے ہمارے لیے نشانیاں چھپا کر رکھی ہیں۔ میں ایک بات پر غور کرتی ہوں کہ میرے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ دعا تو بہت خضوع و خشوع کے بعد مانگتے ہیں اور اس کے بعد شکوہ بھی کر دیتے ہیں، میری تو یہ دعا قبول ہی نہیں ہوگی، مجھے پتہ ہے کہ میری دعا نہیں قبول ہونی، اور میں 100 دفعہ اتنے وظیفے بھی پڑھے ہیں لیکن میری یہ دعا قبول نہیں۔ میری بات ایک ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان سے شکوہ جائز ہے، اللہ سے آپ شکوہ نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ گناہ کبیرہ ہے، آپ اللہ سے کسی بھی حال میں شکوہ نہیں کر سکتے۔ آپ اللہ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، مدد مانگ سکتے ہیں، رو سکتے ہیں، لیکن آپ شکوہ نہیں کر سکتے۔ اور ہم جیسے بہت سارے لوگ یہ گناہ کرتے ہیں۔ اللہ سے شکوہ ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ آپ اللہ سے صرف ریکویسٹ کریں اور بار بار کریں۔ دیکھیں، بار بار کھٹکھٹانے سے دروازہ کھل جاتا ہے۔ اپنے اندر امید رکھیں، ہمیشہ اللہ پر یقین رکھیں، توکل رکھیں کہ اللہ سے جب آپ کوئی چیز مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جی آپ کو وہ چیز عنایت کر دیتے ہیں۔ اگر اس وقت وہ چیز آپ کو نہیں ملتی، کچھ عرصے بعد مل جاتی ہے، اگر پھر بھی نہیں ملتی تو اس کا آلٹرنیٹ آپ کو اللہ اس کے بدلے میں کوئی اور چیز آپ کو دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ چیز ہو سکتا ہے آپ کے لیے نقصان دہ ہو، اور اس کا صلہ آپ کو قیامت کے دن بھی دے دیتے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت میں یہ بات شامل ہے کہ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کا کوئی آلٹرنیٹ آپ کو مل جاتا ہے، اس کے بدلے میں کچھ اور مل جاتا ہے۔ اور پھر بھی اگر آپ کو پھر بھی یہی طلب ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہی دعا قبول ہو تو آپ بار بار دعا مانگیں۔ بار بار دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ جی دعا قبول کر لیتے ہیں، اور دعا میں شکوہ جو ہے وہ حرام ہے۔ آپ اللہ سے شکوہ نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگوں کو، اپنی فرینڈز کو میں نے شکوہ کرتے دیکھا ہے، اور میں ان کو ہمیشہ یہ بتاتی ہوں کہ آپ اللہ سے شکوہ نہ کریں، کبھی دل میں بھی یہ خیال نہ لائیں۔ دیکھیں نا، جو آپ سوچتے ہیں نا کہ مایوسی جو ہے نا وہ گناہ ہے، مایوسی آپ کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے، اور اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے اپنے لوگوں کو یہ بات بتائی ہے کہ آپ بار بار اللہ سے مانگیں، ریکویسٹ کریں، روئیں۔ اللہ کو آپ کے آنسو پسند ہیں۔ جب آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ہمارا مذہب کہہ رہا ہے، یہ احادیث کے ذریعے مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہ آپ نماز میں جب دعا مانگتے ہیں، جب گڑ گڑاتے ہیں، جب آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ کون سے ایسے لمحے ہیں جب دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ جی ان کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک تو اپنی دعا میں عاجزی پیدا کریں، نظریں جھکا کے، ہاتھ پھیلا کے دعا مانگیں، اور دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، اللہ کے نام بیان کریں، اور اللہ کے آگے کہیں کہ میں عاجز گناہ گار ہوں اور مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں، تہجد کے بعد جو آپ دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد جو آپ دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے، بارش شروع ہوتے وقت اور بارش میں کھڑے ہو کے جو دعا آپ مانگتے ہیں وہ فوراً قبول ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں جو آپ دعا مانگتے ہیں وہ بھی قبول ہو جاتی ہے، جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت جو دعا مانگتے ہیں وہ بھی قبول ہو جاتی ہے آپ کی فوراً۔ آب زمزم جب آپ پی رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو دعا مانگتے ہیں پی کے،
वो भी आपकी कबूल होती है। आयत करीमा पढ़ के जो दुआ मांगते हैं वो भी फौरन कबूल हो जाती है। और जब आप किसी मुर्दे की आवाज़ सुनते हैं ख्वाब में भी, या कोई फौत हो रहा होता है, उस वक़्त भी आप जो दुआ मांगते हैं वो भी कबूल हो जाती है। और मुसीबत के वक़्त आप जो दुआ सबसे पहले अल्लाह से मदद मांगते हैं, शदीद मुसीबत आ गई है, ज़ल्ज़ला आ गया है, कोई बीमार हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो फ़ौरन आप अल्लाह से दुआ मांगें। फ़ौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें कि ए अल्लाह ताला, आप ही ने मुसीबत भेजी है और आप ही इस मुसीबत से मुझे निकालेंगे। ये तमाम वो वक्त हैं जिसमें आप दुआ मांगेंगे तो आपकी दुआ फौरन कबूल हो जाएगी। और इन तमाम औकात में सबसे अफजल तहज्जुद का टाइम है। जब आप तहज्जुद पढ़ के सजदे में दुआ मांगते हैं तो वो दुआ आपकी फौरन कबूल हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात पे गौर करेंगे। मैं बैठी हुई हूँ ना, एकदम बारिश शुरू हो जाए, मैं फ़ौरन कोई दिल की दुआ मांग लेती हूँ। अल्लाह ताला कबूल करने वाले हैं ना। फ़र्ज़ नमाज पढ़ के फ़ौरन जो दुआ आपके दिल में है कि ये कबूल हो, फ़ौरन आप दुआ मांग लें। आप नमाज ख़त्म करें, फ़ौरन दुआ मांग लें। आप तहज्जुद पढ़ें, आखिरी रिकत पढ़ने के बाद सजदे में जाएं और आप दुआ मांग लें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप कोशिश करें ना तो आप इन पे अमल कर सकते हैं। अगर आप सो रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप सो रहे हैं और आपकी आंख खुल गई है, आपने फौरन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ लेना है, या ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये पढ़ के आप दुआ मांग लें और दूसरी करवट पे सो जाएं। और जितनी दफ़ा करवट पे आपकी आंख खुलती है ना, आप ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर पढ़ लें और दुआ मांगें, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। और याद रखिएगा, ये तौफीक अल्लाह उनको देता है। याद रखें कि नींद में अगर आपकी आंख खुलती है और आपको ये याद आता है कि आपने ये पढ़ना है, ये तौफीक अल्लाह उनको देता है। अल्लाह जिनको अपने करीब कर लेता है, अल्लाह जिनको पसंद फरमाता है, उनको ये तौफीक मिलती है। तो मैंने कई महीने ये कोशिश की कि मेरी आंख खुले तो मैं ये पढ़ूं। मैं नहीं पढ़ पाती थी, मैं भूल जाती थी और फिर सो जाती थी। सुबह उठती थी तो मुझे होता था कि या अल्लाह, मैं कितनी गुनाहगार हूँ, मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि मुझे ये याद है और मैं पढ़ ही नहीं पाती। लेकिन कोशिश करने से ही होता है। एक दो दफ़ा कोशिश करने से, दुआ सबसे बड़ी बात है कि दुआ करें और कोशिश करें। और अब अल्लाह के फजल से कुछ अरसे से ऐसे मेरे साथ हो रहा है कि मेरी जैसे ही आँख खुलती है मैं पढ़ लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तौफीक उन्हीं को देता है जो अल्लाह से मदद मांगते हैं, जो अल्लाह से प्यार करते हैं। अल्लाह से प्यार करें, अल्लाह से बातें करें, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह ताला जी कबूल फरमाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।